أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایزان محترم آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین، اپنے مرحومین تمام شہدائے ملت اور یہ برادر عزیز علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا، ان کے اصالے سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. عزیزان محترم، بات فقہ جعفری میں چل رہی ہے اور وہاں تک پہنچ گئی الحمدللہ، یعنی وہی فقہ اسلامی. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ فقہ جعفری شروع کہاں سے ہو رہی ہے، وہی فقہ اسلامی ہے. نام پڑھنے کی وجہ آج پہنچ جائیں گے کہ نام پڑھنے کی وجہ کیا ہے، وہاں بتا دیں گے. یہ اصطلاحیں ہوتی ہیں نا، نام پڑھ جاتے لوگ. زمانہ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، اس کے حساب سے اصطلاحیں خود بخود ایجاد ہوتی ہیں. کوئی نام رکھتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے خود بخود لوگوں کی زبان پہ ایک چیز چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کسی نے کہا ہوگا کسی وقت بس سے اترتے وقت 1 منٹ کہہ دیا ہوگا، نکل گیا اس کے منہ سے. اب جب دوسرا وہاں پہنچا تو اس نے کہا وہ 1 منٹ والے پہ اتار دینا، پھر 1 منٹ والے پہ معلوم ہے بس اسٹاپ کا نام بن گیا. آج کسی کو بھی نہیں معلوم 1 منٹ کیوں ہے، 1 منٹ کیوں ہے؟ 1 منٹ ہے. ناگن چورنگی مثلا، ارے بھائی کون سی ناگنیں وہاں رہتی ہوں گی؟ ویسے تو ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن بہرحال اب کسی نے نام رکھ دیا. کیوں نام رکھ دیا، کیسے نام رکھ دیا؟ تو ہوتا کیا کہ کسی وقت کوئی ایسی چیز ہوئی، کوئی فعل ہوا، وہ فعل انجام پایا ہو گیا. اسی طرح یہ جو فقہ وجود میں آئی نا، ہماری فقہ وجود میں نہیں آئی. چھٹے امام کے دور میں چھٹے امام کو موقع ملا اس فقہ کو پھیلانے کا ہزاروں شاگردوں کے ذریعے سے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ ہر زبان پیدا قال الصادق قال الصادق قال الصادق. تو اب آگے چل کے ظاہر ہے جب زمانہ ویسا بھی آئے تو قول تو لانا پڑتا تھا نا. فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے صادق آل محمد نے کہا، جعفر صادق نے یہ کہا، جعفر. پھر وہ ہو گیا کہ جعفریوں کا قول یہ ہے. اب آج کل جو فقہی بحث مباحث ہوتے ہیں نا، اس میں کہیں کہیں عالم کا نام ہوتا ہے، ورنہ اشاعرہ کا قول یہ ہے، مجبرہ کا قول یہ ہے، مفوضہ کا قول یہ ہے، معتزلہ کا قول یہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جعفریوں کا قول یہ ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ جعفری اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں. اب جعفری اب ہر بار امام کا نام تو نہیں لیں گے. ہوتے ہوتے جب فقہوں کے نام خود بخود زبان پہ آگے فقہ جعفری، نہ ہم نے رکھا نہ کسی نے زبردستی رکھا، بلکہ زمانے کے اصطلاح جو بنتی ہے وہ زمانے کے ساتھ ایک زمانہ گزرتا ہے جس کے ساتھ پھر وہ اصطلاح ایک وجود میں آتی ہے. جیسے ہٹلر، ارے بھائی ہٹلر کے معنی تھوڑی ہے کسی کی جان کو چمٹ جانا. آج کس کو کہتے ہیں کسی کی جان میں جو چمٹ جائے کہتے ہیں جان کو ہٹلر ہو گیا، ہے نا. عام اب یعنی یہ محاورہ بن گیا. کوئی خواہ میں زبردستی آپ کی جان کو چمٹ جائے تو آپ کہتے ہیں جان کو ہٹلر ہو گیا. اور پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہو گیا، محاورہ بن گیا ہر زبان میں ہٹلر ہٹلر. حالانکہ ہٹلر کا معنی یہ تو نہیں ہے. لیکن ہوا کیا کہ آہستہ، غلط یا صحیح سے بحث نہیں کہ وہ غلط تھا یا صحیح تھا، میں یہ بات نہیں کر رہا. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کوئی چیز اپنے معنی پیدا کرتی ہے اور پھر وہ زباں زد عام ہو جاتی ہے. مثلا کچھ عرصے کے بعد مجھے ڈر ہے، چند سالوں کے بعد اگر آپ نے کسی کو کہا نا کہ تم بہت شریف ہو تو وہ کہے گا تو شریف، تیرا باپ شریف.
نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھیں گے بھی نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی کچھ عرصے کے بعد اگر آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی تو بہت شریف ہے، تو کہے گا تو شریف، تیرا باپ شریف، تیرا دادا شریف، تیرا خاندان شریف. کیونکہ لفظ اپنے معنی بدل رہا ہے نا آہستہ آہستہ. اب جب لوگ مذاق اڑانے کے انداز میں کسی کو کہیں گے لو بھائی شریف آ رہا ہے، تو کیا کہیں گے لوگ بھائی یہ خدا کے بندے یہ سب نہ کہا کر مجھے، حالانکہ لفظ اچھا ہے نا. اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیسے اصطلاحیں بنتی ہیں، کیسے لفظ اپنا معنی بدل دیتا ہے. اچھا ہونے کے باوجود خراب معنی میں چلا جاتا ہے، خراب میں ہونے کے باوجود اچھے معنی میں چلا جاتا ہے. یہ وقت کے ساتھ بتا ہے. لیکن خیر آج آپ کو اور آگے بڑھاتے ہیں بات کو. یہ ہم نے بتایا کہ کیسے نام پڑتا ہے. کسی نے رکھا نہیں کہ مطلب کسی خاص آدمی نے، ورنہ اس کا نام ہوتا تاریخ میں موجود ہوتا. کسی نے رکھا نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 جعفریوں کا قول، امام جعفر صادق قول، امام جعفر نے، جعفریوں نے کہا، جعفر نے کہا. اب جب فقہ کی باتیں نہیں بھائی یہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے مسئلے کے بتائے ہوئے مسئلے کے، صلوات بھیجیے، بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق ہے. بس دو امام، کل میں نے کیا عرض کیا تھا کہ دو اماموں کو موقع ملا، پانچویں امام اور چھٹے امام. ہزاروں شاگرد کیوں منائے، پھیلا دیے نا دور دور تک. کہاں کہاں، آذربائیجان، تاجکستان، سینٹرل ایشیا جس کو آپ کہتے ہیں، اس سے تو الگ الگ ملک تھے نا یہ سارے، وسطی ایشیا، ماوراء النہر. ماوراء النہر یعنی نہر کے پیچھے. کون سی نہر؟ نہر سے مراد کیا ہے؟ کیسپین سی. تاریخوں میں آپ اکثر یہ نام پڑھیں گے نا، ماوراء النہر کو حملہ کیا، وہاں گئے، وہاں. ماوراء النہر یعنی کیسپین سی، بحر خضر، بحر خضر کے اس طرف. ماوراء یعنی نہر کے اس طرف سے مراد وہ ادھر والا آذربائیجان، ادھر والا نہیں جو آدھا ادھر ایران میں ہے، ادھر والا آذربائیجان، ادھر والا تاجکستان، ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، اور بھی ایک دو پتہ نہیں کتنے استان ہیں. یہ تو سارے کے سارے استان ادھر ہیں. سمجھ گیا؟ تو وہاں تک یہ ساری اسٹیٹ تک امام زادوں کا وجود بتا رہا ہے کہ کہاں کہاں تک اماموں نے اپنے نمائندوں کو بھیجا تھا. کیا ہر جگہ امام خود گئے؟ نہیں گئے نا میرے بھائی. قوت معجزہ ہونا ایک الگ بات ہے. کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول، کسی امام نے تبلیغ کے میدان میں وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہے. ورنہ دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا کوئی نہیں ہوتا نا. اسی لیے وہی جو فطری طریقہ ہے کہ شاگرد تیار کر کے ہر کونے میں. اسی لیے وہاں دیکھیے اب کہاں تک امام زادوں کے مزارات. میں اس دفعہ بھی ہو کر آیا ہوں. میں ہر دفعہ ایک تاریخ سے نام نکالتا ہوں پھر خود جاتا ہوں. تو میرے ایک کے بارے میں نے پڑھا تھا، بہت بڑے مجاہد امام زادہ ہاشم، یہ جناب محمد حنفیہ کے پوتوں میں نہیں، مولا علی کی اولاد میں اولاد میں. تو ان کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ گیلان میں ان کا روضہ ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ ایتھینٹک ہے نا. میں جانتا تھا تاریخ کو، بظاہر کہ پڑھتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ایتھینٹک. تو میں ڈھونڈ کے گیا تھا ان کے روضے. وہ رش سے 30 کلومیٹر پہلے، یعنی گیلان، صوبہ گیلان لگتا ہے وہ، کیسپین سی سے تقریباً کوئی 40 کلومیٹر پہلے. کیسپین سی جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے 40-45 کلومیٹر پہلے. وہاں بہت امام زادے کو بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں. وہاں امام زادے بہت شہید کیے گئے. یہ کیوں آتے تھے یہاں؟ ان کو ائمہ طاہرین بھیجتے تھے کہ جاؤ اور مذہب حق کا، یعنی وہی فقہ اسلامی، یعنی وہی اسلام ہے نا مذہب، اس کو پھیلاؤ جا کے. تو اب پہلے میں نے ایک امام اطروش کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، عامل، وہاں بھی میں خود گیا. جب تک میں خود نہیں جاتا ہوں میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. یا ایسا ہے کہ جہاں میں جا ہی نہیں سکتا مگر وہ چیز ایک حقیقت موجود ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں میں خود گیا. مجھے معلوم ہے کہ وہاں کس طرح کا ماحول ہے، کیسا وہ جنگلی تحریکیں کہلاتی ہیں، جنگل کی تحریکیں، جہاں وہ لڑتے رہے سامراجی طاقتیں، کبھی بنی امیہ سے، کبھی بنی عباس سے. حتیٰ کہ جنگ عظیم کے بعد روس کا یہاں قبضہ ہوا تو پھر ایک مجاہد پیدا ہوا تھا جس کا نام ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو، اکثر نے نہ سنا ہو، مرزا کوچک خان جنگلی. جنگلی نہیں کہ وہ جنگلی تھا، وہ جنگل کی تحریک کا بانی تھا. رشیا کے خلاف اس نے قیام کیا تھا. عالم دین تھا، مجتہد تھا مرزا کوچک خان. اور اس نے اپنا مرکز بنایا تھا امام زادہ ہاشم کو. اچھا اب یاد رکھیے ایک بات اور، امام زادہ ہاشم کا جہاں پہ روضہ ہے نا اس پورے علاقے کا نام ہی امام زادہ ہاشم ہے نا. جیسے ایک شہر دمشق اور ایک شہر زینبیہ. زینبیہ صرف روضے کا نام نہیں ہے بلکہ پورے، سمجھ گئے نا، پورے شہر کا نام کیا ہے؟ زینبیہ ہے. ایسی امام زادہ ہاشم اس پورے علاقے کا نام ہے ان کے روضے کی وجہ سے. تو وہاں ابھی تک رشینز کی چھاونی جو انہوں نے بنائی تھی، فوجی چھاونی، وہ چھاونی بھی اب تک موجود ہے، اس کے آثار اب تک موجود ہیں.
کہ ان کے خلاف قیام کیا تھا. مرزا کوچک خان نے سردار جنگل کہا جاتا تھا اس کو, سردار جنگل قیام کیا اور ناک میں دم کر دیا تھا. یہ دیکھیے میں کیوں بتا رہا ہوں, جہاں بھی امام زادوں کا اثر ہے نا وہاں خون میں حرارت ضرور ہے, بہت معذرت کے ساتھ. یعنی وہ کسی بھی دور میں بیٹھتے نہیں, ہر طاقت کے خلاف لڑتے ضرور ہیں. اب وہاں اس زمانے کا انقلاب تھا, میں آپ سے 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 90-100 سال پہلے تھے مرزا کوچک خان جنگلی. لیکن انقلاب تو نہیں آیا تھا کہ ہم کہتے ہیں انقلاب کے بعد کی بات, نہیں, ہر زمانے. یعنی وہ قبول نہیں کرتے کسی یزیدی طاقت کو. کہہ دوں یزیدی طاقت نہیں, کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ بھائی یزید ایک ہی تھا, اب اور کسی کو نہ کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب, بھائی ڈر لگتا ہے بھائی, اب کیسے کسی کو کہتے ہوئے یزید, کہتے ہیں اور کسی کو نہ کہیے گا, وہ یزید ایک ہی تھا چلا گیا. کتنے بھولے بھالے ہیں یہ لوگ, کتنے سیدھے سادے ہیں لوگ, یا پتہ نہیں پوری دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہیں, یا پتہ نہیں پوری دنیا کو سیدھا سادہ بھولا بھالا سمجھتے ہیں. ان کا پرابلم کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. ان کا پرابلم ایک ہی ہے, انقلاب اسلامی, بس. ان کا پرابلم کیا ہے, انقلاب, بس. اس کا نام سن کے ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور ایک رہبر ان کا انقلاب پرابلم ہے. خود بخود زبان سے نکلے گا جب قیام کی بات آئے گی, جب قیام کی بات آئے گی, جب ظالموں سے لڑائی کی بات آئے گی, کیا نکلے گا, وقت کے یزید. خود بخود نکلے گا بھائی, جیسے بھی میرے منہ سے نکل گیا کہ وقت کے یزیدوں کے خلاف قیام کیا. ان کا سر کاٹا گیا تھا, سر کاٹ کے لٹکا دیا گیا تھا. سردار مرزا کوچک خان جنگلی کا سردار جنگل کہا جاتا ہے. کئی سالوں تک جنگلوں میں کیونکہ لڑتے رہے نا, جنگل ہے, پہاڑ, مازندران, گیلان, یہ پورا علاقہ آپ ویسے بھی سرچ کریں گے, میں تو خیر ہو کے کئی بار ہو کے آ چکا ہوں, لیکن ہے ہی پہاڑ ہے, اور سرسبز پہاڑ, جنگل اور پہاڑ, جنگل اور پہاڑ. تو یہ جناب وہاں وہ ہاشم زادہ کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا, امام زادہ ہاشم کو اپنا مرکز بنایا. کیوں؟ توسل کرتے تھے. مرزا کوچک کی عادت تھی کہ توسل کرتے تھے امام زادوں سے جا کے, یعنی مدد طلب کرتے تھے, اللہ کے بارگاہ میں توسل قرار دیتے تھے ان کو. بھائی ان کے پہلے عقیدے دیکھ لو, اس کے بعد اعتراض کیا کرو, انگلیاں اٹھایا کرو. ہم کو کہ ہو کے آتے نا, ہم جاتے ہیں پہ تصدیق کر کے, یہاں خواہ میں زبان نہیں چلا رہے ہوتے آپ کے سامنے, ایک ایک چیز کو دیکھ کر آتے ہیں, پرکھ کے آتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر آج تک لڑ رہے ہیں تو ماضی جو ہے 1100-1200 سال کی لڑائی کا ہے. کبھی جھکے نہیں طاقتوں کے سامنے نا, ہمیشہ میدان میں کھڑے رہے, لڑتے رہے. آج بھی ڈٹے ہوئے. اب دیکھیے نا, اب آج کی بات ہے کہ نہیں ہے سامنے, ڈٹے ہوا. کون ڈٹا ہوا؟ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے نا کہ ہمارے ڈٹے ہوئے, شیعہ نے علی ڈٹے ہوئے, فخر ہونا چاہیے بھائی, نہ کہ ان کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچو. اس پہ فخر کرو, تمہارا سر اونچا کر رہے ہیں وہ. دنیا میں تشیع زیر بحث کب آیا؟ اسے پہلے زیر بحث نہیں تھا. دنیا سمجھتی تھی ایک چھوٹا سا گروہ ہے. ہم بھی یہ سمجھتے تھے بھائی یہاں ایران میں, عراق میں, اور تو کہیں ہوگے نہیں. اب پتہ چلا ہے دنیا کو شیعت کیا ہے, کہاں کہاں علی کا شیعہ بیٹھا ہے, اور کس طرح بیٹھا ہے, کس طرح لڑ رہا ہے, کس طرح جواب دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات اب؟ تو پوری دنیا میں تشیع زیر بحث ہے بھائی. کیوں؟ میدان میں کھڑے ہونے کی وجہ سے. میدان میں بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے. آئیے واپس لے کے جائیں, واپس لے کے جائیں. یہ ہم بتا کیا رہے تھے کہ ائمہ طاہرین نے خود بھیجا, شاگرد تیار کیے, خوزستان سے لے کے وہ آذربائیجان اور تاجکستان تک ہر جگہ نمائندے 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 نمائندے. جاؤ اپنی ظاہری وجود کے ساتھ, غیبت کی بات نہیں کر رہا, ظاہری وجود, جاؤ نمائندوں کو بھیجا, جاؤ مذہب حق ہے, وہی مذہب اسلام کی تبلیغ کرو. ورنہ کیسے پھیلتا اسلام بھائی, مجھے بتاؤ نا. اگر یہ امام کے بھیجے ہوئے نمائندے نہ ہوتے کیا حال کر دیا تھا؟ سنیے, قیام کی بات بتاؤں آپ. چھٹے امام کے زمانے میں حال کیا تھا, کل بتا چکا ہوں نا کتنے مذہب تھے وجود میں آ چکے تھے, کس طرح سے آگے تھے. اب آئیے, اب حدیث کی آزادی ہوئی تو حدیث جمع کرنا شروع کر دیے گروہ نے. کیسے کیسے محدثین تھے, نام لیے بغیر, کیونکہ مجھے ماشاءاللہ اپنے مجمع کی ذہانت پہ اعتبار ہے, خود ہی پہنچ جائے گا. ایسے ایسے محدثین ہیں, اور بہت بڑے محدث ہیں, بزرگ ہیں, کہ ان کا اصل نام بھی کسی کو نہیں پتا. جاؤ لے آؤ, میں چیلنج کر رہا ہوں, جاؤ لے آؤ, نہیں معلوم. ایک مورخ نے کوشش کی, تحریری ثبوت رکھتا ہوں, ایک مورخ نے کوشش کی تو خود لکھ رہا ہے کہ 44 نام مجھے ملے ہیں ان کے باپ اور ان کے نام.
اب میں کیا رکھوں نام ان کا؟ ان کا نام، ان کے نام اور ان کے ابا کے نام ملا کے کتنے ملے؟ لہذا اس نے کہا چھوڑ دو، بس جو مشہور ہے وہی رہنے دو. اب پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے، مجھے امید تو ہے پہنچ گئے ہوں گے. چلیے، حلبی، سیرہ حلبی جس نے لکھی ہے، اس نے رجال پر بھی کتاب لکھی، اس نے 30 نام لکھے ان کے ابا کے. کتنے لکھے؟ ہم نہیں کہہ رہے بھائی، یہ سب ان کے اور ان کے ابا کے ملا کے کتنے نام لکھے؟ 30. اس نے بھی پھر اصلی نام چلنے دو، میں کون سا نام لوں ان میں سے؟ بھائی یہی ٹھیک ہے، جو چل رہا ہے چلنے دو. اور کہیں بھی نہیں ملتا کہ انہی نے خود اپنا نام بتایا ہو، اپنا نام بھی نہیں بتایا. تو بھائی وہی والی بات آ جاتی کہ لاپتہ والے اور ہیں، لاپتہ والے اور ہیں. اب تو صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. جناب ان سے سب سے زیادہ حدیثیں ہی ان سے ہیں بھائی. اور جتنے بھی رجال کے عالم ہیں اس زمانے کے، وہ ان سب نے پر وہ تنقیدیں کی ہیں، کہتے بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا تھا ان کے ساتھ مسئلہ عجیب. ایک وہ غرور سے چلتا ہوا آ رہا تھا، زمین کو دھمکتا ہوا، یہ وہ کرتا، فخر سے چلتا ہوا آ رہا تھا. تو ان کا مذاق اڑانے نے کہا بھائی کوئی حدیث میرے بارے میں سناؤ، کوئی رسول اللہ نے کہی ہوگی. یہ بھی تپ گئے کہ میرا مذاق اڑا دو. تب کے پھر انہوں نے ایک حدیث کہہ دی، پھر حدیث کہی، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے ایک زمانے میں تیرے حلیے کا آدمی سڑک کے اوپر چلے گا، اس کے اوپر جہنم واجب ہوگی، جہنم. اس نے وہ بھی حدیث بنا کے سنا دی. کہا ہاں میں نے سنا اللہ کے رسول، اس زمانے میں اس جگہ پہ ایسا تیرے جیسا آدمی چلے گا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے لوگوں کا مذاق اڑایا کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہہ کے چلے گا. یعنی اتنے مشہور و معروف تھے یہ حدیثیں ماشاءاللہ بنانے میں. اور بچپنا بڑی قسمہ پرسی میں گزرتا ہے، کھانے کو نہیں تھا. ہاں یہ سب نے لکھا. یہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نام نہیں لے رہا ہوں احتراما، لیکن ہے بھائی نہیں ملتا تھا تو 2 وقت کے کھانے پہ بھی گزارا کر لیتے تھے نا یہ. اب جب اس کے بعد ملا ان کو مال، بلکہ محل بنا کے دیا گیا ان کو، تو اب سوچئے پھر کیا کچھ نہیں کریں گے. سمجھ گئے اب آپ؟ بس یہ حدیثوں کا بازار گرم ہو. اور کیسی کیسی حدیثیں ابھی سناتا ہوں آپ کو، مقدمہ بن گیا. آئیے کہ چھٹے امام کا واسطہ کن لوگوں سے پڑا تھا آپ بتاتے ہیں. اور پھر چھٹے امام کا کارنامہ دیکھیے ہیں. قال الصادق قال الصادق قال الصادق. 30 سال میں اتنا کام کیا. 34 سال امامت کے، 4 سال تو آخری زندان کے سختی کے. 30 سال میں اتنا کام کیا کہ 30 لاکھ سال تک مذہب حقہ پہ کوئی آنچ نہیں آتی. بے فکر ہو جاؤ، قیامت تک نہیں آنے والی. ایک امام نے اتنا کام کیا 30 سال میں. آئیے اب آپ کو بتائیں. ایک جماعت آئی بصرے سے مدینے، وہ حدیثیں جمع کر رہے تھے، پھرتے تھے. تبلیغی جماعت تھی اور ثواب سمجھ کے، عبادت سمجھ کے 1000 کلومیٹر کا سفر کرتی تھی. حدیث 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 رسول حدیث رسول حدیث، عبادت عبادت عبادت. تو یہ اس زمانے کی تبلیغی جماعت تھی. یہ اپنے کندھے پہ بستر لے کے پھرا کرتے تھے، سب جگہ حدیث ڈھونڈتے تھے. امام کے خادم، غلام کہہ لیجئے، خادم کہہ لیجئے، میں نے جو پڑھا تو وہاں خادم لکھا ہوا ہے. خادم ہے میمون ابن عبداللہ. میمون ابن عبداللہ کے پاس آئے، ملاقات ہو گئی. کسی نے بتا دیا اس گھر میں بھی ہے بھائی، اگر تمہیں حدیث چاہیے تو یہاں سے بھی مل جائے گی. انہیں پتہ نہیں اس گھر میں رہتا کون ہے. میمون ابن عبداللہ کے پاس آئے حدیث جمع کرنی. میمون ابن عبداللہ نے حالات دیکھ لیے ان کے کیا ہے. خیر امام کو بتایا مولا ایسے ایسے ایک جماعت آئی ہے، وہ حدیثیں جمع کر رہی ہے، آپ سے حدیث لینا چاہتے ہیں. کہ مجھے جانتے کہ نہیں؟ آپ کو نہیں جانتے، آپ کا نام بھی نہیں جانتے. یعنی آپ یہاں نہیں جانتے کہ آپ یہاں ہیں. نام تو جانتے تھے، بتا دوں گا کیسے جانتے تھے. خیر مولانا کہ چلو بلا لو، بٹھاؤ. خیر بیٹھے، پوچھا حال احوال. ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ حدیثیں جمع کر رہے ہو. اچھا پہلے کچھ جمع کی؟ ہاں جمع کر لی، بہت ساری جمع کر لی. کچھ سناؤ. تیار رہیے آپ. 2-3 ابھی آپ کو اوپر جو کہ ٹیپ کے بند آئیں گے. مولانا نے کہا کچھ سناؤ حدیث. کہ ہم آپ سے سننے آئے.
آپ کہہ رہے ہیں ہم سنو، کہتے ہیں بھائی کچھ سناؤ، میں دیکھوں تمہیں کتنی یاد ہوئی ہیں حدیثیں، کہاں تک تمہارا حافظہ ہے، پھر بتاؤں۔ اب وہ نہیں جانتے کس سے بات کر رہے ہیں انہی نے حدیث، اب سنیے حدیثیں آپ ماشاءاللہ۔ ان میں سے ایک کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جعفر ابن محمد نے کہا، یعنی امام جعفر کا نام ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جعفر ابن قال جعفر ابن محمد، جعفر قال سفیان سوری نے ہم سے کہا، اس سے جعفر صادق نے کہا، جعفر ابن محمد نے کہا النبیذ کلہ حلال الا الخمر، ہر قسم کی شراب حلال ہے سوائے انگور کی شراب کے۔ یہ تہمت کس پہ باندھی؟ چھٹے امام پہ۔ اچھا اب آپ اوروں کو ایک مزیدار بات اور بتاؤں، ابھی میں نے کیا کہا کہ اس نے سفیان ثوری نے کہا قال جعفر صادق، اب یہ پیچھے والا سب غائب، کلپ جو بنتی ہے وہ ایسے بنتی ہے، میں بول رہا ہوں میری آواز، قال جعفر صادق، جعفر صادق نے کہا النبیذ کلہ حلال الا الخمر، کہ ساری شرابیں جو ہے وہ حلال ہے سوائے انگور کی شراب کے۔ یہاں پہ ختم، 10 سیکنڈ ہوئے، 10 سیکنڈ میں حسن ظفر کا کام ہو گیا، ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس لیے کہتا ہوں روز کہ ایک چند سیکنڈ کی کلپ دیکھ کے نتیجہ نہ نکالا کرو۔ ابھی میں نے مثال دے دی نا، مثال میں ہی بول رہا ہوں نا، میری تصویر، میری آواز، سب کچھ میرا جائے گا، کہاں تردید کروں گا؟ 7 ارب آدمیوں کی دنیا میں، 7.5 ارب آدمیوں کی دنیا میں، وہ سب کاٹ دیا انہی نے۔ میں بول رہا ہوں جعفر ابن محمد نے کہا ہر قسم کی شراب حلال سوائے انگور کی شراب کی، میں ہی بول رہا تھا نا۔ اب اگلا پچھلا کاٹنے سے کیا ہو گیا؟ لیکن ایک بات اور بتاؤں، میرا کچھ نہیں گیا، میرا کیا ہونا، ہم تو عام انسان ہیں، چھوٹے سے آدمی۔ خوش ہو گئے نا تم کہ تمہیں 1 ملین ویورز مل گئے، تمہیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ تم نے ایک چھوٹی سی بات سے 1 ملین گناہ کما لیا، 1 ملین۔ سب بچے غور سے سنو میری بات، 1 ملین گناہ، ایک سجدے میں بڑھ گئے تمہارے۔ کیوں؟ نیکی کیسے بڑھتی ہے؟ جتنے لوگوں میں جائے گی اتنا ثواب ملے گا نا۔ پہلی نیکی کرنے والے کو ملے گا نہیں ملے گا؟ بتائیے، ملے گا نا۔ جس نے پہلی نیکی کی وہ جتنے لوگ انجام دیں گے، جہاں تک اس کی بات جائے گی، ثواب ثواب ثواب۔ اب یہ جو برائی گئی، 1 کو گئی، 2 کو گئی، 1000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، اچھا والا دفتر چل رہا تھا اعمال کا، 1 سیکنڈ میں ختم۔ کیوں؟ یہ وہ بدنصیب بدبخت آدمی جس نے چند سیکنڈ میں 1 ملین گناہ جمع کر دیا اپنے آپ۔ میرے بچوں کو سمجھ میں آئی میری بات؟ خاص طور پہ اپنے بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بیٹا سمجھے میری بات، کھیل نہیں ہے، خوش مت ہونا ایسی باتوں پہ۔ معلوم ہوا کچھ بھی نہیں تھے، گناہ کروڑوں اربوں ہو گئے گناہ، کیونکہ آپ تو خوش ہو رہے ہیں نا، سبسکرائبر بڑھ گئے، دیکھو ویورز 1 ملین گناہ خامہ خامے من لے لیا بھائی، اپنے سر پہ لے لیا گناہ، 10 لاکھ گناہ لے لیے 1 سیکنڈ میں اپنے اوپر۔ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ دیکھیے ہم نے کیا کہا، ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اب امام بڑے حیران ہوئے کیا کہہ رہا ہے، ہاں بھائی اور سناؤ، کہا ہاں اور سنیے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب دیکھیے آسان ہو گیا نا مسئلہ، کہ اب وہ آ کے امام کو سنا رہا ہے کہ جعفر ابن محمد نے کہا کہ النبیذ کلہ حلال الا الخمر، سوائے انگور کی شراب کے سب۔ اچھا بھائی اور کچھ سناؤ، کہاں سنو۔ محمد ابن علی نے کہا، یعنی 5ویں امام کا نام لے رہا ہے، محمد ابن علی نے کہا کہ چکمے پر یعنی چمڑے پر مسا جو نہیں کرتا وہ بدعت کرتا ہے۔ ہمارے یہاں چمڑے پر مسا نہیں ہے نا، کہ چمڑے پر جو مسا نہیں کرتا وہ بدعت گزار ہے، اور جو نبیذ نہیں پیتا، جو کی نہیں پیتا، وہ بھی بدعت گزار ہے، یعنی پیو۔ کس پہ تہمت رکھ رہا ہے؟ 5ویں امام پہ۔ کس پہ تہمت رکھی؟ 5۔ اور جو مار ماہی نہیں کھاتا، مار ماہی کون سی؟ وہ بام مچھلی، سانپ، وہ مچھلی ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں حرام ہے نا وہ کہہ رہا ہے جو یہ نہیں کھاتا وہ بدعت کر رہا ہے سب سے بڑی، اور جو کافروں کا کھانا نہیں کھاتا، ذمیوں کا، وہ گمراہ ہے، یعنی ان کا کھانا کھاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس پر لگا رہا ہے یہ؟ 5ویں امام پہ ساری باتیں۔
امام نے کہا بھائی اور کوئی حدیث تو سناؤ، چلو یہ سنا دی، اور کوئی حدیث سناؤ، اس نے کہا ہاں اور بھی حدیث ہے۔ اب تہمت کس پہ باندھ رہا ہے؟ علی پہ، مولا کائنات پہ تہمت باندھ رہا ہے، نہیں مولا امام حسن پہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، امام حسن پہ، کہ حسن ابن علی نے کہا کہ لوگوں کے بہت ساری چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کون سی؟ مثلا اب وہ لکھو، خود کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، حدیث بتا رہا ہے امام حسن سے، مثلا عذاب قبر کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ شفاعت، تو کہ اہل بیت شفاعت کریں گے نا، شفاعت کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، شفاعت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ میزان یعنی ترازو کہیں ذکر نہیں ہے، ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ اب اسی طرح بہت ساری چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں ان پر یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں، کیونکہ کسی کا ذکر قرآن میں موجود۔ نیت، ہم کہتے ہیں نا بھائی اچھی نیت کرو گے تو ثواب مل جائے گا، کام کرو یا نہ کرو، لیکن بری نیت پہ جب تک کام نہیں کرے گا عذاب نہیں ہے۔ ایسے ہی نہ کہتے نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمل کے اوپر جزائے، نیت ویت کے اوپر نہ ثواب ہے نہ ثواب۔ کس نے فرمایا؟ کس پہ لگا رہا ہے؟ امام حسن پہ۔ کس پہ لگا رہا ہے یہ تہمت؟ امام نے کہا بھائی اور اچھا، اب یہاں تک پہنچا تھا تو میمون کو ہنسی آ گئی، اب وہ غصے میں آ گئے، محدثین سارے، تو ہنستا کیوں ہے؟ کہا کہ بھائی میں تو ہنس رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں کہ تم نے اتنا سب یاد کیسے کر لیا یہ سارا۔ امام نے کہا اچھا بھائی تم خاموش بیٹھو، اور حدیث اب سنیے، آگے والی حدیث ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ علی نے کہا کہ جس نے فلاں فلاں سے آگے مجھے بڑھایا، جس نے علی کو فلاں فلاں سے بڑھایا، میں اس پہ حد جاری کروں گا، یعنی اس پہ کوڑے ماروں گا، علی نے کہا۔ اب کوئی بھی اتنا سا جملہ نکال لے گا نا میری زبان سے، علی نے کہا کہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے مولوی، یہ دیکھو ملا کیا کہہ رہا ہے، پوری مجلس تو نہیں سنے گا۔ اچھا عمل کرنے والے بھی ایسے ہی ہیں سارے، آگے بڑھانے والے بھی ماسٹر پیس ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جلدی ٹکا ٹک گروپوں پہ ڈالو، ویورز 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 ویورز، اے بھائی شام تک میں 10 لاکھ ہو گئے، میرے 1 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، 1 لاکھ ویورز، 1 لاکھ گنا ہو گئے تیرے کھاتے میں، 1 لاکھ گنا، 2 لاکھ گنا۔ کبھی اس نظر سے دیکھا کر اپنے اعمال کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ پھر کہتے ہیں جناب اور کیا کہا بھائی؟ علی نے کہا، علی نے کہا، علی کے بارے میں حدیث ہے نا، یحبک المومن یبغضک المنافق، مومن آپ سے محبت کرے گا، منافق آپ سے بغض۔ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں سے، علی نے کہا جو فلاں فلاں سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو فلاں فلاں سے محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ فلاں فلاں کی محبت ایمان، فلاں فلاں کا بغض کفر۔ علی نے کہا، یہ سب کس کے نام پہ لگا رہے ہیں؟ علی پہ۔ مولا حیران ہے، کہنا بھائی اور بھی کچھ ہے تو سناؤ۔ کہا کہ ہاں، علی نے جمل و نہروان کے لیے کہا، روتے ہوئے کہا کہ کاش جمل و نہروان میں نے شرکت نہ کی ہوتی، گھر میں بیٹھا رہتا۔ دیکھا، اور یہ حدیثیں آج تک چل رہی ہیں۔ یہ بھی بتا دوں، اب تک بدبخت ان کو نکال کے لاتے ہیں اور چلا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، دیکھو یہ لکھا ہو، یہ لکھا ہو، یہ لکھا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہروان کے کشتوں پہ بیٹھ کے علی رو رہے تھے، خارجیوں کے، خوارج کے، اور روتے روتے کہہ رہے تھے کہ اللہ تیری بہشت میں میں اور یہ ایک ساتھ ہوں گے۔ حالانکہ کہنا کچھ اور چاہتے تھے لیکن اتنی ہمت نہیں تھی، تو یہ کہہ دیا علی کو۔ اب آخر میں یہ ساری، اس سے علاوہ بھی حدیث سنائی، میں مختصر کرتا ہوں بات کو۔ اب امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ جو تم آئے کہاں سے ہو؟ پہلے اپنے محلے کا نام بتاؤ۔ کہا بصرے کے فلاں محلے سے ہیں، بصرے سے آئے۔ اچھا کہ یہ بتاؤ، یہ ساری حدیثیں تم نے جعفر ابن محمد سے سنی ہیں؟ اور نہیں، ان سے تھوڑی سنی، ہمارے یہاں بڑے بڑے عالم ہیں، ان سے سنی۔ اچھا جعفر ابن محمد کو دیکھا ہے، ملے ہو؟ نہیں، ملے بھی نہیں، کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا یہ بات بتاؤ، اب دیکھیے توجہ رکھیے گا۔ امام نے کہا اچھا جعفر ابن محمد کی تم سے ملاقات ہو جائے اور وہ ان سب کی تردید کر دے کہ میں نے یہ سب نہیں کہا، تو مانو گے؟ کہا نہیں، نہیں مانیں گے۔ دیکھا، اصل تو یہاں ہے بات کہ بھائی اگر جعفر ابن محمد تمہیں مل جائیں اور وہ کہہ دیں کہ میں نے یہ سب نہیں کہا تو مانو گے؟
نہیں مانیں گے. بھائی کیوں نہیں مانو گے, کرو گے؟ ہم نے ایسے ثقہ راویوں سے یہ سنا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی گواہی دے دے گا تو ہم اپنے غلاموں کو آزاد کر دیں گے. امام سمجھ گئے کہ کہاں تک ان کی عقل کی پرواز ہے نا. سمجھ گئے آج بھی اتنی ہی ہے. دیکھ لیا کرو سڑکوں پہ ان کی عقلوں پہ ایسا وہ تالا ڈال دیتے ہیں, سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے ان کو, سوچنے کا موقع نہیں دیتے, پہرے لگا دیتے, بند کر دیتے, ان کے دماغوں کو ہی بند کر دیتے ان کے, بالکل سلا دیتے مت. پتہ نہیں کون سی گھٹی پلاتے ان کو. خیر جناب, تو مولا نے کہا اچھا بھائی نہیں سنو گے ان کی؟ کہا نہیں, ایسے لوگوں نے بتائی, ہمیں ان پہ اتنا یقین ہے, ہمارے شہر میں مشہور ہے ساری حدیث. اچھا بھائی لکھو حدیث. امام نے کہا اچھا بھائی لکھو حدیث. اس نے مجھ سے کہا نا کہ ہم آپ کے پاس جس کام سے وہ کام کیجئے. تو ان کا اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ امام نے کہا نام کو چھوڑو, تم حدیث لکھو, حدیث لکھو. اب امام نے حدیث لکھوانی شروع کی کہ اللہ نے ارواح کو 2000 سال پہلے خلق کیا اجساد کے خلق کرنے سے. اجساد یعنی یہ مادی جسم, جسد کی جمع اجساد. اللہ نے اجساد کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے ارواح کو خلق کیا. یہ چھٹے امام کی حدیث ہے, یاد رکھیے گا. اور آپ نقل کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے, حدیث لکھوا رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اور پھر ان کو فضاؤں میں, آسمانوں میں آزاد چھوڑ دیا, آزاد اختیار کے ساتھ. اس ماحول میں کچھ روحوں کی دوست بن گئی, اور کچھ روحوں کی مخالفت پر اتر آئی. بس جو اس عالم میں دوست تھے وہ اس عالم میں بھی دوست ہیں. دنیا میں جہاں بھی ہوں گے, کسی بھی جگہ ہوں گے, وہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے. اب سمجھ میں آئے کتنی زبردست حدیث ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیے, یمن میں کوئی مومن مرتا ہے آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ نہیں. کہیں بھی کوئی مرے دکھ ہوگا نا. کیوں؟ وہ جو امام نے کہا کہ روحیں اس عالم میں جو روحیں دوست تھیں وہ یہاں بھی دوست, ایک دوسرے کے لیے تڑپیں گی. اور جو روحیں وہاں مخالف ہیں وہ یہاں بھی مخالف, وہ کبھی بھی دوست نہیں بنیں گی, ہمیشہ مخالف رہیں گی. اور جس نے بھی اہل بیت نبوت پر دروغ باندھا, یعنی جھوٹ باندھا, دنیا نہیں اس کی آخرت بھی تباہ و برباد, اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. لکھ لی حدیث انہوں نے, چلے گئے باہر. نام نہیں, باہر جا کے کہتے نام تو پتہ ہی نہیں. کس سے بھائی نام ضروری ہے پوچھے, کس سے پوچھو؟ باہر پوچھا لوگوں نے کہا بھائی یہی تو ہیں, جعفر صادق یہی ہیں بھائی, جہاں سے تمہارا جعفر میں محمد. اب دیکھیے آپ, اب اس سے بڑا کام, پہلے آپ بڑے حیران ہوئے تھے, اب اس سے بڑا کام دیکھیے آپ. جیسے ہی معلوم ہوا کہ جعفر صادق یہی ہیں, حدیث کاٹ دی. مزے کی بات ہے کہ جو حدیثیں جعفر صادق کے نام سے دوسروں سے سنی وہ قبول, جو خود جعفر صادق سنا رہا ہے وہ قبول نہیں ہے. یار دیکھا آپ نے دشمنی کی انتہا, حد دیکھی آخری, کہ جو جعفر صادق کے نام پہ دنیا سے جھوٹی سن رہا ہے وہ سب قبول لکھ لیا. جیسی معلوم ہے جعفر صادق سے کاٹو, جو براہ راست امام بتا رہا ہے وہ قبول نہیں ہے, جو دوسرے بتا رہے ہیں وہ قابل قبول ہے. ایسا ماحول تھا. اس لیے امام نے اتنے محدثین تیار کر دیے تھے. اپنے ایک شاگرد کو 30,000 حدیثیں یاد کرائی تھی. 30,000, تاکہ قیامت تک تمہارا خزانہ کبھی خالی نہ ہو اور کبھی تمہیں کسی دوسرے کے در پہ ہاتھ پھیلا کے جانا نہ پڑے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آسان ہو گئی بات, سمجھ میں آئی بات کہ کتنا سخت وقت, کیسا ماحول, کیسا زمانہ معصوم کے سامنے تھا. اس لیے معصوم چاہتے تھے کہ ہر جگہ ہماری نمائندگی موجود ہو. لہذا جو جاتا تھا وہ کیا کہتا تھا, قال جعفر صادق, قال جعفر صادق, قال جعفر صادق. 4,000 شاگرد کل میں نے آپ کو بتایا جن کے نام موجود ہیں, اور 3,204 کے نام تو جناب ہمارے علامہ ہلی صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے نقل کر دیے. تو یہ سارے نام موجود ہیں. اب وہ جہاں بھی جاتے تھے قال جعفر صادق, قال جعفر صادق, قال جعفر. تو پھر کیا ہو گیا,
وہ اتنا لمبا نہیں رہ گیا، جعفریوں نے یہ کہا، جعفریوں نے یہ کہا۔ اب جب فقہی بات آتی تھی، یہ مسئلہ ان کا یہ ہے، ان کا یہ ہے، ان کا یہ فقہ جعفری میں یہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فقہ پڑھانے والا کون سا امام ہے؟ سب سے زیادہ پھیلانے والا کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سمجھ میں آ گئی؟ فقہ وہی فقہ اسلامی، لیکن نام کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ امام سب سے، کسی امام کو اتنا موقع ملا تو بتا دیجئے 30 سال پڑھانے کا کس کو ملا؟ مولا عارفان کے فتاوی ہیں، بنیادیں رکھی ہیں، سب میں بتا چکا ہوں آپ کو، لیکن محدود زمانہ ہے نا، ظاہری حکومت بھی 4 ساڑھے 4 سال کی بس ہے نا، 30 سال ایک امام کو موقع ملا، لہذا اتنے عرصے تک یہ نام چلا، یہ نام چلا کہ اس کے بعد وہ کہلائی جانے لگی فقہ جعفریہ، فقہ جعفریہ، یہاں سے کام کا آغاز ہوا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور دوسری طرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ حدیثیں گڑھنے کا کیوں کاروبار کیا گیا تھا، کہ جو علی کے فضائل میں حدیثیں ان کو ڈیمیج کرو، ادھر لگاؤ، اس طرف لگاؤ۔ تو وہ بڑی بڑی ہستیاں جن کا میں نے ذکر کر دیا، نام نہیں لیا مگر انشاءاللہ آپ ضرور پہنچ گئے ہوں گے، خود ان کے محدثین نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، خود لکھا، کہتے نہیں ان پر تو بھروسہ کیا نہیں جا سکتا بھائی، بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہی کا قول تھا کہ نماز علی کے پیچھے، کھانا اس کے دسترخوان پر، انہی کا قول تھا یہ، کھانا کس کے دسترخوان پہ؟ اس کے، اور نماز کس کے پیچھے؟ وَالصَّلَاةُ عَلَى خَلْفِ عَلِي، نماز کس کے پیچھے؟ علی کے پیچھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز حسین کے پیچھے پڑے اور دسترخوان پہ یزید کے بیٹھا ہو، بخشش ہو جائے گی؟ ہر کیوں آیا؟ اسی لیے آیا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھوں حسین کے پیچھے، کھانا کھاؤں یزید کے لشکر میں، تو نکل آیا تھا نا، ہر باہر آ گیا تھا نا، تو یہ نہیں ہو سکتا، دو کام نہیں چلیں گے۔ کہ وہ جملہ بڑا مشہور ہے، پتہ نہیں کب کا ہوگا، لیکن ہمیں تو اب پہنچا تھوڑے عرصے پہلے کہ بھائی وہ چوری میرا پیشہ ہے، نماز میرا فرض ہے۔ واہ بھائی واہ، ہمارے حکمرانوں نے ایک ہی جملہ سیکھا 77 سال میں، 77 سال میں کیا سیکھا؟ ایک ہی جملہ یاد کر لیا، ہمارے سارے سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے ایک جملہ یاد کر لیا کہ چوری کرنا میرا پیشہ ہے اور نماز مجھ پہ فرض ہے، لہذا نماز تو پڑھتے ہو، تم دیکھ لینا مجھے، عید بقرعید بھی دیکھ لینا، کبھی کبھی جمعے میں بھی آ جاؤں گا الیکشن والے مہینے میں، ہے نا، نماز میرا فرض ہے، عبادت ہے، اور چوری میرا پیشہ۔ تو ایسا تھوڑی چلتا کہ نماز علی کے پیچھے اور کھانا فلاں کے پیچھے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس سمیٹتے ہیں بیان، یہاں سے پھر یہ امام زادگان کا سفر شروع ہوتا ہے، مختلف علاقوں میں۔ بہترین موقع ہے، کاشان آپ جائیں گے انشاءاللہ تو کاشان شہر کے علاوہ اطراف میں بڑی بڑی امام زادوں کی زیارتیں ہیں۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا کاشان کا، کوہستان، کوہسار، مختلف اس کے نام تاریخوں میں ملتے ہیں کاشان کے۔ یہاں خاص نظر تھی اہل بیت کی، قم یہاں سے قریب ہے، آپ جانتے ہیں، زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، 1 گھنٹے سوا گھنٹے کے فاصلے پہ، خاص نظر تھی امام کی۔ پہلی ہجرت جو کی تھی، خود مولا علی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام محمد ثانی بھی کہا جاتا ہے، ایک محمد حنفیہ تھے نا، میں خود بھی گیا ہوں ان کے روضے پہ، میں خود گیا ہوں، اور یہ امام حسن علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا۔ اب سوچئے کتنی پرانی ہجرت ہے، امام حسن کا دور کون سا ہے؟ 40 سے 50 ہجری کے درمیان، 40 سے 50 ہجری کے درمیان، اور ابتدائی 6 مہینے میں بھیجا ہے، جو 6 مہینے آپ کی ظاہری خلافت ہے نا امام حسن سے، اس 6 مہینے میں بھیج دیا تھا۔ تو پہلی جو ہجرت تاریخ میں ملتی ہے نا، وہ یہ ملتی ہے اہل بیت میں سے کسی فرد کی جو یہاں پہنچے اور یہاں انہوں نے بیج بویا۔ اس کا نام میں آپ کو بتا دوں کہ بید گل، کاشان میں اب تو آ گیا، وارد ہو گیا، لیکن پہلے الگ تھا۔ کاشان، بید گل 2 شہر تھے چھوٹے چھوٹے، لیکن اب ایک ہی ہو گیا، ایک شہر ہو گیا۔ تو بید گل وہیں کسی بھی ٹیکسی والوں کو وہیں لے کے جائے گا، بید گل لے کے جائے گا۔ تو اب جناب، اور وہیں سے آگے تھوڑا 70-80 کلومیٹر پہ کربلائے ایران، جناب وہ شہزادہ سلطان محمود اور ایک اور دوسرے شہزادے آگے ہیں، کس کے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے صاحبزادے۔
وہ اتنے بڑا معرکہ ان کا ان علاقوں میں کیا تھے، اہل بیت کا مذہب، یعنی مذہب حقہ کا بیج بولے، اور وہاں جا کے مارتے تھے بنی عباس بنو امیہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے. جناب معصومہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، زیارت کرنے جاتے ہیں، زیادہ لوگوں کو معلوم تھوڑی تفصیلات، بھائی اتنا معلوم ہے کہ مجھے بھائی سے ملاقات کے لیے نکلی تھی راستے میں، کہ نہیں بابا راز ہیں، راز بڑے مسائل ہیں، کل انشاءاللہ یاد دلائیے گا مجھے، مجلس سے پہلے کوئی بھی ایک بچہ یاد دلا دے، پھر جناب معصومہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ جناب معصومہ کو آپ ایسا نہیں سمجھیں، جناب معصومہ اپنے زمانے کی ثانیہ زہرا ہے، سمجھے آپ، ثانیہ زہرا جو پیغام پورا لے کے جانا. ورنہ میں آپ کو نقشے سے دکھا سکتا ہوں کہ قم آنے کا کوئی تک ہی نہیں ہے معصومہ کے، قم آنے کا کوئی تک نہیں. آپ کو جہاں آپ کو گھیرا گیا تھا ساوے میں، ساوے سے مشہد کا راستہ بھی الگ ہے اور راستے بھی الگ ہیں. قم کیوں آئیں سارے راستے چھوڑ کے نا، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کل موقع ملے گا، تو کیونکہ وہ تفصیلی بات کرنی ہے تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ ہمیں زیادہ وقت چاہیے ہوگا. آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کیسے تبلیغ کے راستے نکالے ہیں، مرکز کیسے بن گیا تھا قم، ایسے تھوڑی بن گیا، یہ دنیا کی آنکھوں میں ایک خار بن کے چبھ رہا ہے نا مسلسل، قم قم قم. اب تو کئی معیار ہو گئے، قم نام لے دو تو پتہ چل جاتا ہے آدمی کا، رہبر کہہ دو تو پتہ چل جاتا ہے آدمی کا، انقلاب کہہ دو تو پتہ چل جاتا ہے آدمی کا، ہے نا، ایک دم آثار بتا دیتے ہیں کون کیا ہے کیا نہیں. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو علی کے شیر، کسی کی مخالفت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. 45 سال دیکھا نہیں، ساری دنیا نے مخالفت نہیں کی، جنگیں مسلط نہیں کی ان پہ، کی نہیں کی. ان شیطانی طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہو تم، جو یہاں بلبلاتے رہتے ہو، ان سے بڑے طاقتور ہو. تھک گئے وہ، کیوں؟ ان کو سمجھ میں آ گیا، اب بھی جانتے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، ان کے پیچھے کوئی ہے. اور کون ہے آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. یہ معجزہ ہے، یہ انقلاب اس صدی کا، یہ انقلاب بتانے کے لیے آیا ہے کہ غلاموں کی طاقت دیکھو اور اندازہ کرو جب آقا آئے گا تب کیا ہوگا. یہ غلام ہے، یہ غلام ہے، غلاموں کی یہ طاقت ہے. دیکھ لو پوری دنیا کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. یہ معجزہ دکھا رہا ہے، نشانی دکھا رہا ہے اللہ کہ اب سوچو جب وہ آئے گا جس کے آگے بحر و بر مسخر، جس کے آگے ہوا مسخر، یہ شمس و قمر مسخر، یہ نجوم مسخر، ہر شے اللہ اس کے لیے مسخر کر دے گا. اس کی کیا طاقت ہوگی، تم تو غلاموں سے نہیں لڑ پا رہے ہو. کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے. بس دل چاہ رہا ہے سب کی سلامتی کے لیے درود بھجواتا ہوں، مومنین کی صلوات بھیجیے محمد علی. تو ایک درود اس رہبر عظیم الشان جو اس وقت دنیا کی آنکھوں میں کانٹا بن کے چبھ رہا ہے، نسل علی کا وہ پاک بیٹا رہبر جس کو کہتے ہیں، جس کو سید علی کہتے ہیں، جس کو سید علی خامنہئی کہتے ہیں. آپ سے قرار کروں گا، اس وقت دل چاہ رہا ہے، موقع بہت اچھا ہے، اس کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس میں نے ختم کر دیا آپ کی زحمتوں کو. یہ اس لیے بھجواتا ہوں کہ لوگوں کو احساس دلا سکوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی ہے نہیں بولنے والے. نا 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 نا، بھول جاؤ، بھول جاؤ. ہم سے اچھے، ہم سے بہت زیادہ علم رکھنے والے پڑھے ہوئے اور بہت پڑھے ہوئے، بے فکر ہو جاؤ. تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، نہ پہلے والوں کی ہو سکی نہ بعد والوں کی پوری ہو سکی. کبھی تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ یہ میرا تمہارا مسئلہ نہیں، یہ نیابت امام کا مسئلہ ہے. یہ امام زمانہ کی نیابت ہے. امام زمانہ خود حفاظت کرتا ہے اپنے نائبین کی، بے فکر ہو جاؤ. وہ خود حفاظت کرتے ہیں. میں اس کی بڑی مثالیں دے سکتا ہوں، پہلے بھی دے چکا ہوں کہ امام زمانہ کیسے اپنے نائبین کو بچاتے ہیں نا. وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے، پردے غیب میں ہے نا، وہ جانتا ہے. بس ختم کرتے ہیں آپ کی زحمت. قاصد وہی ہوتا ہے جو نمائندہ، پیغام لے کر جانے والا. مسلم بن عقیل کون تھے؟
سفیر حسین تھے نا. مسلم سے جنگ کس سے جنگ ہے؟ مسلم سے جنگ ہے حسین سے جنگ. کیونکہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت حسین کی بیعت ہے نا. کہہ کے بھیجا تھا نا حسین نے خط دے کر کہ جو مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا جیسے اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی. مسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتاتا. جناب مسلم امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، معلوم ہے نا. جناب عقیل کے فرزند ہے، مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ. لیکن میں نے عرض کر دیا معصومین میں شامل تو نہیں ہے نا بھائی، اماموں میں شامل تو نہیں ہے. لیکن امام منصب دے رہا ہے نا، امام منصب دے رہا ہے کہ جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسے جیسے اس نے مجھ حسین کے ہاتھ پر بیعت. مطلب یہ ہوا کہ جو مسلم سے جنگ کرے گا اس نے میری، کیونکہ یہ میرا نائب ہے، میں بھیج رہا ہوں، میرا سفیر ہے. بس یہی قیس ابن مصاحر سیداوی دوسرا سفیر، اس کو بھی یہ کہہ کے بھیجا، یہی خط دے کے کہ جو کرے گا اس نے میرا ساتھ دیا. معصومین یہ بتا رہے. لیکن بہرحال جب عقلوں پہ پتھر پڑ جائے تو پھر انسان شبیہ پیغمبر کو بھی نہیں دیکھتا نا. کربلا میں سب فقیہ تھے، یاد رکھنا. 6 ماہ کا بچہ بھی جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، جانتا تھا کہ نہیں. میرا بچہ نوحہ پڑھ رہا تھا، یہاں سلام جو پڑھ رہا تھا اس نے جناب علی اکبر، شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھے تھے. میں نے بھی اسی کو سوچ لیا تھا کہ وہی پڑھ دوں گا میں، شہزادے کی شادی. یہ وہ ایام ہیں غالباً کوفے کے زندان میں ہیں یا کوفے سے نکل چکے ہیں، شام کے راستے میں. لیکن جب کوفے کے بازار میں آئے تھے نا، ٹھٹ کے ٹھٹ لگتے تھے. ہر محلے سے عورتیں بھی نکلتی تھیں تماشا دیکھنے کے لیے. اور ایسے ہی ایک موڑ پہ خواتین جمع تھیں کہ تماشا دیکھیں گے قیدیوں کا. جب سر آئے تھے نا، سروں کو دیکھ رہی تھی غور سے، ایک سر کو. جب علی اکبر کے سر پہ نگاہ پڑی تھی نا تو چلا چلا کر روتی تھی، اپنا منہ پیٹتی تھی اور کہتی جاتی تھی کاش کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، دنیا میں نہ ہو. بیٹا مجھے مصائب پڑھنے تو، میرے بچے بند کر دو موبائل کو اپنے. یہ موبائلوں سے میں ڈر گیا ہوں، بس پتہ نہیں کیا کیا اس میں ایک منٹ آدھے منٹ کا نکال کے پھر مصیبت ہو جاتی ہے دنیا بھر میں. خیر اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس شرور سے، اشرار سے محفوظ رکھے، ان شر سے اس کے محفوظ رکھے. نیکی اچھی چیز ہے، نیک کام کرنا اس سے اچھی چیز ہے، باقی شر نہ پھیلائے. اچھا آئیے آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بھی میں روتی تھی کاش اس کی ماں اس سے پہلے. کون ہے یہ علی اکبر؟ جب گھر سے نکلتے تھے نا مدینے میں تو ماں جناب ام لیلہ کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے، میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. کون ہے یہ علی اکبر؟ زینب جانتی ہے کہ حسین کے لیے علی اکبر کیا ہے. جب علی اکبر میدان میں گئے تھے نا، بہت دیر ہو گئی تھی، نہیں آئے، کوئی خبر نہیں ملتی تھی. تو زینب نے جناب فضہ سے کہا تھا فضہ ذرا دیکھ میرے بھائی کی کوئی خبر لا. حسین، علی اکبر کی خبر نہیں منگائی، حسین کی. کیوں؟ جانتی ہے کہ علی اکبر پہ جو بھی گزرے گی مجھے اپنے بھائی کی کیفیت سے پتہ چل جائے گا. اور فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا تھا اور اٹھانے کے بعد دیر تک دیکھنے کے بعد کہا تھا واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسین. گھبرا کے ثانیہ زہرا نے پوچھا تھا میرے بھائی کی خیر ہو؟ اماں فضہ کیا دیکھتی ہے؟ کہ شہزادی کیسے بتاؤں، میرا آقا حسین میدان میں دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں دوڑ رہا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف، دوسری سمت سے دوسری دوڑ رہا. جانتے ہیں کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے اسی طرف حسین دوڑنا شروع کرتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے علی اکبر، جس علی اکبر کو قربان کرنے کے لیے جناب ام لیلہ رات بھر جاگتی رہیں، انتظار کرتی رہیں کہ کب اپنے جوان لال کو حسین پر قربان کرو. بڑا آسان ہے جناب ام لیلہ کے لیے اپنے بیٹے کو اجازت دے دینا. جانتے ہیں جب اجازت لینے آئے تھے نا تو جناب ام لیلہ نے کیا فرمایا تھا؟ بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، جاؤ جس پھوپھی نے پالا ہے اسے اجازت لو. یہ ہے نا منظر، یہی ہے نا منظر.
لیکن اکبر کی شہادت کے بعد کیا وہ آپ بتاتے ہیں آپ کو. علی اکبر میدان میں ایک وقت آیا کہ جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتے. آوازیں دیتے تھے حسین میرے لال کس طرف ہے, بیٹا علی اکبر کس طرف ہے, آواز دے. حسین اسی طرف آئے گا. علی اکبر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے مگر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر چھوٹ گئی, خود گر گیا. جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے وہ حملہ کر رہا تھا, کوئی تلوار سے, کوئی تبر سے, کوئی برچھی سے. زخموں سے چور علی اکبر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے, اپنے ہاتھ اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دیے, ابھی گرے نہیں تھے. آواز آ رہی ہے, جواب کیسے دے, کیسے بتائیں بابا تیرے علی اکبر کے جسم کا خون نکل گیا, ابھی گرے نہیں گھوڑے سے. ملعون سنان ابن انس آگے بڑھا, اس نے پوری برچھی علی اکبر کی پسلیوں میں اتار دی. پہلے جوان کی پسلیاں, اب جو اس ملعون نے اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا, پسلیوں میں الجھ کر نیزے کی یعنی ٹوٹ گئی, کلیجے میں رہ گئی. بس عزاداران حسین, اس برچھی کا لگنا تھا علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا. گرتے گرتے آواز دی, یا ابتاہ علیک منی السلام, بابا علی اکبر کا آخری سلام, علی اکبر کا آخری سلام. حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی, فریاد بلند کی, یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا, اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی پر خاک. گر پڑے حسین غش کھا کے جلتی ریت پر, طاقت جمع کی, کھڑے ہوئے, 2-4 قدم چلے, پھر گر پڑے. نہ چلا گیا حسین سے تو اپنے وجود کو گھسیٹنا شروع کیا جلتی ریت. آواز دیتے جاتے ہیں علی اکبر کس طرف ہے, علی اکبر کس طرف ہے, آواز دے. بوڑھا باپ تیرے سرہانے پہنچ. نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرانے. سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا, دیکھا رمق جاں باقی ہے, رخساروں پہ رخسار رکھ دیے. بیٹا آنکھیں کھول, دیکھ بابا آیا ہے, دیکھ حسین آیا ہے. علی اکبر نے آنکھیں کھولی, سلام کیا. حسین نے جواب دیا, پوچھا بیٹا کس حال میں ہے. بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی, بہت اذیت میں ہوں, بہت تکلیف میں ہوں. اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا, حسین یہ امتحان بھی دے گا. دونوں زانوں ریت پر, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر, دوسرا ہاتھ کلیجے میں, برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے. مجھے یقین ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب نانا مصطفیٰ بھی آ گئے ہوں گے, جب دادا حیدر کرار, جب بابا حیدر کرار بھی آ گئے ہوں گے, جب بھائی حسن مجتبیٰ بھی آ گئے ہوں گے. ارے ماں تو مدینے سے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے, کوئی بعید نہیں. حسین نے کہہ دیا ہو بابا سے, بابا اب بتائیے خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا مشکل. ساری طاقت جمع کی, اللہ اکبر کہا, برچھی کے پھل کو کھینچا, برچھی کا پھل نکلا, کلیجہ ساتھ نکل آیا. ادھر کلیجہ نکلا, علی اکبر کا دم نکل گیا. ساری طاقت جمع کی, علی اکبر کے لاشے کو اٹھا تو لیا مگر حسین سے چلا نہ گیا. واپس جلتی ریت پہ علی اکبر کے لاشے کو رکھ دیا. دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گئے. حسین میرے لال, مجھ سے تیرا لاشا نہیں اٹھتا, میں کیسے تیرے لاشے کو خیمے تک لے کے جاؤں. گنجے شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی, میرے شیرو میری مدد کرو, مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا.
خیموں کا رخ کر کے آواز دی اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے، علی اکبر کے لاشے کو اس طرح گھسیٹ رہے تھے کہ علی اکبر کے قدموں سے ریت پر خط بنتا چلا جاتا تھا۔ اتنے میں معصوم بچے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے حسین علی اکبر کے لاشے کو خیمے میں لے کر آئے۔ بیویوں نے گھیرا ڈال دیا، بیویوں نے علی اکبر کا ماتم شروع کیا۔ ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ اب جو فضہ جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئی تو عجیب منظر دیکھا تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی ہے، کبھی اس ستون سے ٹکراتی ہے، چلاتی جاتی ہے لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، مجھے راستہ سجائی نہیں دیتا، ارے کوئی مجھے خیمے کا دروازہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے پر جانا ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔